بن کے سامنے آیا نبی عثمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا. آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. معزز علماء کرام، باہر سے ہمارے وزٹنگ علماء، خواتین و حضرات، میں آج رحمت اللہ عالمین کانفرنس کے اوپر سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا جو مدینہ کی ریاست کے اوپر زور دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے نوجوانوں کو بتانا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، یہ میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے. میری زندگی باہر مغرب میں، انگلینڈ میں، دنیا میں کرکٹ کھیلتے ہوئے گزری. پاکستان کو، سارا پاکستان کو میں جانتا ہوں. کوئی ایسا علاقہ نہیں جدھر میں نہیں گیا. لوگوں کو جانتا ہوں. اور یہ ایک میری زندگی کا سفر تھا جو شروع میں مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں تھی. ہم بھی والد صاحب جمعے کی نماز پڑھنے پہ لے جایا کرتے تھے زبردستی. ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا. اور پھر عید کی نماز. لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا. ہم جس طرح زیادہ ہوتے ہیں نا، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی گھروں سے جو ایک قسم کا کلچر ہوتا ہے، لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا. تو یہ جو میں اس سفر طے کر کے پہنچا ہوں، یہ اپنی زندگی کے تجربے سے میں نے سیکھا ہے. میں جو یہ سچ پہ پہنچا ہوں، یہ ایک بڑا لمبا سفر تھا. اور یہ سفر تو چلتا جائے گا، کیونکہ ایک سمندر ہے ایمان. آپ اس کی کتنے درجوں پہ پہنچتے جائیں، جتنے بھی زندگی میں آپ عبادت کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کو کتنا کم پتہ ہے، کہ کتنا یہ بڑا سفر ہے. لیکن میں اس نتیجے پہ پہلے پہنچ گیا، اور وہ یہ نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں رول ماڈلز ڈھونڈتے ہیں. کرکٹ میں جب میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا تو میرے رول ماڈل تھے. وہ بدلتے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ہر وقت کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے کہ میں اس طرح کا بننا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ جب میں بڑا ہو رہا تھا اور سب سے میرے ماں باپ نے اچھے اسکول میں بھیجا، وہاں ہمیں کبھی نہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بننا چاہیے. وہ ایک دین تھا، وہ ایک اپنی طرف تھا، ہمیں پڑھایا جاتا تھا. لیکن جو رول ماڈل تھے وہ اور تھے. کوئی فلم ایکٹرز تھے، کوئی پاپ سٹارز تھے، کوئی کھلاڑی تھے. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ جو دنیا میں سب سے عظیم رول ماڈل ہے، اس کے اوپر ہمارے اسکولوں میں ہماری جو تعلیم تھی، اس نے ہمیں اس طرف نہیں لے کے گیا. تو میں جو یہ پہنچا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے پہنچا ہوں. اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا. اور یہ میں نے الیکشن سے پہلے یہ باتیں نہیں کی، تاکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ مجھے کہیں کہ یہ ووٹ لینے کے لیے باتیں کر رہا ہے. میں نے اس لیے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی، جب الیکشن جیت گیا. کیونکہ دیکھیں، میرا یہ ایمان ہے، اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو. اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے
تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ. کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا ہے. جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے سب عظیم لوگ بن گئے. سارے ان کے صحابہ وہ شروع میں تو عظیم نہیں تھے, ان کو دیکھ دیکھ کے لیڈر بن گئے سب. یہ دنیا کی تاریخ, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں پڑھایا جاتا, اور انشاءاللہ یہ ہمارے دور میں ہم اپنے تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے کہ بچے کو پتا ہو, ہر بچے کو پتا ہو کہ انہوں نے کس طرح ایک معاشرے کو تبدیل کیا. اور وہ سارا معاشرہ جن کو عرب تھے ریگستان میں رہنے والے, 2 سپر پاورز, ایک طرف رومن ایمپائر دوسری طرف پرشین ایمپائر, ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. دیکھتے دیکھتے یہ لوگ, اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے, اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا. اب یہ سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 6 سالوں کے اندر دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئی, وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. تو اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے, بچوں کو بتانا ہے, اسکولوں میں بتانا ہے. یہ فینومینا کو سٹڈی کریں. یہ ہم اس کو نہیں سٹڈی کرتے, ہم اس کو صرف جمعے کے خطبے میں ہم سن لیتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا اس چیز کا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے. ہمیں پتہ ہے کب پیدا ہوئے, کب ہجرت کی, ہمیں سب پتہ ہے کب جنگ بدر تھی, احد, خندق, یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے. کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے. اس لیے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں. اور اس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے, اس کے اوپر باقاعدہ بتانا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے فینومینا کیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے. 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہم آج موبائل فون آ گیا ہے, بہت بڑا چیلنج آ گیا ہمارے معاشرے پہ. جس طرح کی چیزیں موبائل فون سے آ رہی ہیں, اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں, مسلمان کیا ہے, صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. مسلمان سمجھیں کہ تاریخ کیا تھی آپ کی, کیا وہ چیزیں تھیں جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے, اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آ گئے. یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اسکالر تھے, آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں, ان کی جو ریسرچ پڑھیں, مغربی سویلائزیشن کو بھی وہ سمجھیں, اپنے بھی دین کو, تاریخ کو, اسلام کو. انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں, ایسے لگے گا کہ آپ لکھ رہے کوئی, کیونکہ وہ تب سے وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان کیوں نیچے آئے ہیں اور اوپر کیسے جانا ہے انہوں نے. اور علامہ اقبال نے بار بار یہ کہا کہ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے, اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے اوپر جانا شروع کر دیا. اس لیے میرا یہ مشن ہے کہ پہلے تو ہم تعلیم کے نظام کو ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ تو ہو کہ وہ کیا کیریکٹر تھا جس نے ساری مسلمانوں کو اٹھا کے کدھر سے کدھر لے گئے. کیا وجہ تھی کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں لوگ مسلمان ہو گئے صرف مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھ کے, تاجروں کا کیریکٹر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے.
وہ کیریکٹر کی کیا صفتیں تھی؟ سب سے بڑی صفت تھی سچائی. صادق تھے. سچ میں بڑی پاور ہے. سچے انسان کی عزت ہوتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں, اربوں پتی جھوٹا ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا. غریب آدمی سچ بولنے والا ہوگا اس کی عزت ہوگی. سچ انسان کو طاقت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا ایک قریش, کہتا جی میری عمر اتنی ہو گئی ہے, میں اب اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا, مجھے ایک چیز بتاؤ کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور اپنی عادتیں بھی رکھوں. انہوں نے کہا سچ بولا کرو. سچ کی پاور ہے. پھر آزاد کر دیا انسان کو انہوں نے. جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, تو خوف کس چیز کا؟ یہ جو آزادی انسان کو ملتی ہے, یہ چیز ایک انسان کو بڑا انسان بناتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے جانے کے بعد دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ عظیم لوگ اتنے چھوٹے وقت میں نہیں آئے. تاریخ سٹڈی کر لیں, دیکھتے دیکھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. 30 سال ان کی زندگی کے اس دنیا کے جانے کے بعد موراکو سے لے کے, ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا پر پھیل گئے. لیکن قتل عام نہیں, ایک کلچر لے آئے. ایک عظیم قوم آ گئی, اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اٹھ گئی. لوگ ان کی طرح بننا چاہتے تھے. میں کتاب پڑھا تھا کروسیڈرز کی, جب یہ یورپ سے کروسیڈرز گئے اور جو انہوں نے جروسلم کو فتح کیا. ایک انگریز کروسیڈر جب ان کا کیریکٹر دیکھتے تھے مسلمانوں کا, حالانکہ وہ نیچے جا رہے تھے, اب تک کمزور ہو چکے تھے, اس کے باوجود ان کے کیریکٹر اور ان کی بات کرتا ہے. پڑھنے والی کتاب ہے کہ وہ بالکل جنگلی تھے ان کے مقابلے میں, سچے لوگ تھے. جو میں اپنے نوجوانوں کو ایک اور بھی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کیریکٹر سے ہم کیا چیز سیکھتے ہیں. جب وہ مشن کی طرف نکلے, ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, طنز کیا گیا, مذاق اڑایا گیا, دشمنوں نے کیا نہیں کیا. لیکن جو ان کی زندگی, کیونکہ قرآن میں اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو, تو ان کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک مشن کی طرف جاتا ہے, سب سے پہلے تو اس کی مشن اپنی ذات سے نکل کے ہوتی ہے. یہ پیسہ بنانا مشن نہیں ہے. پیسے سے انسانوں کی زندگی بہتر کرنا مشن ہے. جو بھی انسان بڑا انسان بنا ہے, ہم ان کی زندگی سے سیکھ لیں, وہ اپنی ذات سے باہر نکل گیا. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارتا. بڑے بڑے امیر لوگ آئے دنیا میں, کون سی دنیا کی تاریخ کس امیر آدمی کو جانتی ہے؟ لیکن اس امیر آدمی کو جانتی ہے جو اپنے پیسے سے انسانوں کی خدمت کرتا ہے. جب ان کی فوجوں نے فتح کر لیا سارا عرب, وہ انہوں نے اپنے اسی گھر میں رہے, مسجد نبوی میں, محلات نہیں بنائے. جب وہ جا رہے تھے دنیا سے, کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی اپنی, کوئی پیسہ نہیں بنایا. یہ جو پیسہ بنانا ہے, یہ سب سے زیادہ بت پرستی ہے. یہ ہم یاد رکھ لیں کہ ایک انسان جب تباہ ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی کی مشن پیسہ بنا لیتا ہے. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اتنے عظیم آدمی تھے. کوئی آج تک جو مائیکل ہارٹ کی بات کرتے ہیں 100 گریٹسٹ مین, ان میں سب سے اوپر وہ ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ کسی نے وہ اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا ہے. لیکن کیا ان کا تو پیسہ بنانا مقصد ہی نہیں تھا, ان کی پاور بھی مقصد نہیں تھا. پاور بھی, پیسہ جو بھی وہ کرتے تھے ایک انسانیت کے لیے تھے. جتنے بھی بڑے بڑے صوفی آئے اس برے صغیر میں, آج بھی ان کے مزاروں پہ چلے جاؤ, لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہاں, کیونکہ وہ ان کی سنت پہ چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی بڑے انسان تھے. جو ان کے راستے پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. نیلسن منڈیلا, میں اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں
کہ اس نے بھی 27 سال جیل میں گزارا. جو بھی ان کی کیریکٹرسٹک فالو کرتا ہے وہ اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے. اس نے 27 سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا جب وہ جیل سے باہر نکلا, اور ساؤتھ افریقہ کو خون سے بچا لیا. اور جب تک ساؤتھ افریقہ رہے گا لوگ اس کی عزت کریں گے. اسی طرح فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی سب کو معاف کر دیا. یہ بڑے انسان تھے. قائد اعظم کو ہم کیوں قائد اعظم کی عزت ہمیشہ کریں گے؟ ٹی بی یا کینسر سے ان کو پتا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا تھا, انہوں نے اس کے باوجود پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ شاید ان کے مخالف کو اگر پتہ چل جاتا تو پاکستان نہ بنتا. اپنی مشن زیادہ بڑی زندگی سے تھی, ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ انصاف کرتے تھے. یہ جو بھی انہوں نے بات کی ہاشمی بیگم نے, کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر وہ جرم کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی. مطلب یہ ہے کہ ان میں رحم بھی تھا اور انصاف بھی کرنا تھا, یعنی کہ جرم کو وہ معاف نہیں کرتے تھے تاکہ معاشرہ اٹھتا تب ہے جب سزا اور جزا ہو معاشرے میں. اور وہی مدینہ کی ریاست تھی. کیا بڑی چیز تھی فلاحی ریاست. جو بھی ہمارے اعلی حضرت کے ہاشمی صاحب نے جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ بنیادی ضروریات اسٹیٹ ریاست کی ذمہ داری انسانوں کی پوری کرنے, اس کے بعد لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کرو. جو انصاف ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. یہ جو ناانصافی ہے, یہ ایک ملک کے اندر سب سے بڑا جو ظلم ناانصافی کا ہے, میرٹ ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے. معاشرے میں میرٹ ختم ہوئی, معاشرہ کبھی اوپر مقابلہ دنیا کا کر ہی نہیں سکتا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اتنے بڑے عظیم لوگ اٹھے تھے, وہ کوئی اپنے خاندان تو بڑے بڑے نہیں تھے. وہ جو لوگ اٹھے وہ میرٹ کے اوپر. آپ وہی جو ایک کتاب بڑی زبردست ہے کہ جب یہ ایک دم دنیا میں پھیلے تو آپ کو پتہ چلے گا سب سے بڑی چیز میرٹ تھی. وہاں جو اچھا کام کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. یہ ہے مدینہ کی ریاست جو اٹھی, میرٹ, انصاف. پھر تعلیم کے اوپر زور دیا. جو ابھی بابر وان کہہ رہے تھے کہ جنگ بدر کے بعد انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی زور ڈالا تعلیم کے اوپر. اس لیے تو نہیں 700 سال تک سب سے جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے مسلمان تھے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا جب انشاءاللہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو لاتے رہیں گے. کئی میرے لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ کدھر ہے جی یہ نیا پاکستان, کدھر ہے مدینہ کی ریاست. میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ پہلے دن نہیں بن گئی تھی. یہ ایک جد و جہد کا نام ہے. ہو سکتا ہے وہ اس آئیڈیل تک ہم اپنی زندگی میں نہ پہنچے, لیکن ایک دفعہ ہم راستے پہ لگ گئے, یہ قوم اسی طرح اٹھ جائے گی. ہم جب نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, راستے پہ لگا, ہم اس راستے پہ لگتے ہیں. باقی تو کامیابی اللہ نے دینی ہوتی ہے. عزت اور کامیابی دینے والا تو اللہ ہے. ہمارا کام ہے اس راستے پہ لگ کے جد و جہد کرنا. اس میں مشکلات آئیں گی. ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے مال بنا کے تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا میں بیٹھے ہیں, سیاست میں, بیوروکریسی میں. ہمارا کام ہے جد و جہد کر کے ان کو شکست دینا, اور ان کو شکست دے کے اس ملک کا پوٹینشل ریلیز کرنا. مجھے کہتے ہیں لوگ, عمران صاحب آپ میں رحم نہیں ہے. میں یہ بڑی جگہ سنتا ہوں, کیا رحم نہیں ہے جی؟ کہ جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مقروض کر دیا ان کو معاف کر دیں. میرا کام ان کو معاف کرنا نہیں ہے. میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے, قوم کے پیسے چوری کیے ہیں. یا لوگ غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, لوگ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسہ چوری کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائیں دی تھیں جو کرپشن کرتے تھے. وہ بھی معاف کر سکتے تھے, وہ تو رحمت العالمین تھے.
انہوں نے تو اپنی کہا کہ میری بیٹی کو بھی میں معاف نہیں کروں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے, غریب طبقے کے لیے, جو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے, معذور ہیں, جو یتیم ہیں, جو بیوہ ہیں. رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے. بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کون رحم کرتا ہے؟ بات تو معاشرہ اپنا تباہ کر دیں گے. رحم کر کر کے تو اے نعرہ دے کے تو معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہم نے. یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی صرف جو مین کوالٹیز تھیں وہی اگر ہم اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیں. دیکھیں مدینہ کی ریاست دو طرح اٹھی تھی. ایک مدینہ کی ریاست میں اصول بنائے گئے تھے, دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے کیریکٹر اٹھائے تھے. تو انسان ہی تو ریاست بناتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو, جو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انسانوں کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم نے ایک سچائی کی طرف جانا ہے, سچی قوم بننا ہے. سچ بولنے کے لیے طاقت چاہیے, اور پھر سچ ہی آپ کو طاقت دے دیتا ہے, کیونکہ اللہ الحق ہے. اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. سچائی. پھر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے, اپنے اندر رحم پیدا کرنا ہے. یہ جو کمزور طبقہ ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. پاکستان میں ہم خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں لیکن ٹیکس ہی نہیں دیتے. سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. تو ملک کیسے چلائے ہم؟ لوگوں کو تعلیم دینی ہے, ہسپتال بنانے ہیں, لیکن دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں ہم یہاں. اس لیے ہمیں بھی ذمہ داری لینی ہے. میں تو کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ جو مدینہ کے ریاست کے اصول ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ پاکستان میں لے کے آتا رہوں گا. جیسے جیسے وقت گزرے گا میں لاتا رہوں گا. لیکن میں اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. جیسے رشوت آپ دیتے رہیں گے, ٹیکس آپ نہیں دیں گے, یہ نہ سمجھیں کہ آپ عظیم قوم بنیں گے. اس لیے ہم دونوں کی, ریاست کی اپنی ذمہ داری, انسانوں کی اپنی ذمہ داری, اور علماء سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. ہمارے پاس منسٹری ہے ریلیجس افیئرز, قادری صاحب ہیں. آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے. میں تو عالم نہیں ہوں, عالم تو آپ ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہیں. ہم مسلسل, اور عالم کا بہت بڑا درجہ ہے اسلام میں کہ آپ تاریخ اسلام کی پڑھیں. ایک عالم چلتا تھا, موروکو سے شروع ہوتا تھا, جدھر بھی مسلمان کی ریاست تھی, جب پتہ چلتا تھا عالم ہے, اس کے لیے سارے دروازے کھل جاتے تھے, اس کو اچھے اچھے گھروں میں ٹھہراتے تھے, اس کے وظیفے لگ جاتے تھے. جو بڑے بڑے مسلمان کی تاریخ میں بڑے بڑے, میں اب کیا کہوں, قاتل جس طرح تیمور تھا, بڑے بڑے, اس نے انسانیت کا بڑا قتل کیا. لیکن وہ جب بھی کسی شہر پہ پہنچتا تھا پہلے پوچھتا تھا یہ عالم کون سے ہیں. عالم کو کہتا تھا ان کو باہر آ جاؤ, پھر وہ ساروں کو قتل کر دیتا تھا. تو عالم کا بڑا درجہ اسلام میں, عالم کا درجہ اسلام میں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہماری مدد کریں, اس کے اندر مدد کریں ہماری, تاکہ ہم وہی اصولوں کو بنائیں اور ہم اس کے بعد اپنی یونیورسٹیز میں یہ پڑھائیں, اپنے اسکولوں کے اندر بچوں کو بتائیں کہ مسلمان ہے کیا کوالٹیز چاہیے مسلمان کے لیے. وہ بنیادی کوالٹیز پہلے بتائیں, پھر اسلام کی تاریخ بتائیں. انشاءاللہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ہم نے فیصلہ کیا, پریزیڈنٹ اردوغان, مہاتر محمد ملیشیا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب اسلام کی تاریخ کو ہم ان کی فلمیں بنائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ خالد بن ولید کون تھا. ہمارے بچوں کو نہیں پتہ, ان کو وہ ان کے مغرب میں جو بھی فلموں میں آتے ہیں ان کو پتہ, ہمارے ہیروز کا نہیں پتہ. اس لیے ہم نے اپنا کلچر بتانا ہے. کیا تھا ایک وقت پہ جب عروج پہ مسلمان گئے تو وہ کیا تھے, کیا ان کے اندر صفتیں تھیں, اور ہم نیچے آئے ہیں تو کیا ہیں. اور جو ہم اب مغرب کو دیکھتے ہیں, آپ یاد رکھیں کہ مغرب کی عروج میں وہ بہت زیادہ کوالٹیز ہیں جو مدینہ کی ریاست کی ہیں. آج آپ اسکینڈینیویا چلے جائیں,
آپ وہاں دیکھیں گے کہ جو فلاحی ریاست اسکینڈینیویا میں ہے مسلمان دنیا میں ویسی نہیں ہے. جو انصاف ہے وہاں ہمارے ملکوں میں نہیں, جو رحم ہے, جو ان کی عدالتوں میں انصاف دیتی ہے, یہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے, وہاں نہیں ہے. اس لیے جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا, چاہے وہ کافر ہو, جو بھی ہو, اس سے اوپر چلے جانا ہے. اور ہم وہ جو کھو بیٹھے ہیں, ہم نے اب چیزیں واپس لا کے آ دی. جو علامہ اقبال بار بار کہتے رہے مسلمانوں کو کہ وہی جو سبق پھر پڑھ, جو وہ کہتے تھے کہ کیسے مسلمان اوپر گئے تھے, وہ پھر ہم نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. اور یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں جی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا تو میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا, ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنانا ہے. بہت شکریہ.